پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو ایمان والے ہیں اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابئین، جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ لیا ہم نے تم سے پختہ عہد اور بلند کیا تمہارے اوپر پہاڑ کو کہ لے لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے سنیچر کے دن کے بارے میں، تو ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ تم ذلیل بندر۔ پھر کر دیا ہم نے اس واقعے کو عبرت اس زمانے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے، اور یہ نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو تم ایک گائے۔ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ تو موسیٰ نے کہا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ ہو جاؤں میں نادانوں میں سے۔ کہنے لگے آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کرے وہ ہم سے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچڑی ہو، جوان پٹھی ہو اس کے درمیان، لہذا تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کہنے لگے آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بیان کرے وہ ہم سے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو، گاڑھا ہو اس کا رنگ، خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ کہنے لگے آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے ہم سے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو چکی ہے، کنفیوز ہو چکی ہے، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو کام کی ہوئی ہو کہ جو زمین کو جوتے، اور نہ کھیتی کو سیراب کرے، صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ کہنے لگے
اب آپ آئے ہیں حق کے ساتھ۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور وہ کرنے کے قریب بھی نہ تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے قتل کیا ایک شخص کو، پھر تم اس کے بارے میں ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جس کو تم چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے کہا مارو اس میت کو، اس گائے کا کوئی حصہ۔ اسی طرح سے اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، اور دکھاتا ہے وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، تاکہ تم سمجھو۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، بس وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں کہ جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں جو اوپر سے نیچے لڑھک جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے کہنے کی وجہ سے ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے گروہ وہ ہے جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں، اور جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ اور جب تنہائی میں ہوتا ہے ان میں سے بعض کے تو کہتے ہیں کیا تم ان کو بتا دیتے ہو وہ بات جو اللہ نے ظاہر کی ہے تم پر، تاکہ وہ حجت میں غالب آ جائے تم پر اس کی وجہ سے تمہارے رب کے پاس۔ کیا تم اتنا نہیں سمجھتے ہو؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں؟ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 77 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، جیسے ہم نے بتلایا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ان کا خاندانی نام بنی اسرائیل ہے اور مذہبی نام یہودی ہے، جو مدینے کے اطراف میں آباد تھے۔ جب ان کو اسلام کی دعوت پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو آپ سے پہلے ہی ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بیان کیے کہ ایسی نافرمان قوم اللہ کی نعمتوں کی مسلسل ناقدریاں کرتی رہی، نافرمانیاں کرتی رہی، اللہ نے ان پر عذابات نازل کیے۔ پھر انہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ خدا کی نافرمانی اور بغاوت بھی کرے اور ایمان بھی باقی رہے؟ بہرحال ان پر حجت قائم کی جا رہی ہے، ان کی جرائم کا بیان چل رہا ہے اور ان کی سزائیں بھی بیان کی جا رہی ہیں۔
حضور کے زمانے کے یہودی انہی کی اولاد تھے، اور آج کل فلسطین میں اور اسرائیل میں جو جنگ چل رہی ہے نا، یہ اسرائیل کون ہیں؟ انہی کمبختوں کی اولاد ہیں، اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے تقریباً 6000 سے زیادہ معصوم بچوں کو قتل کیا۔ دنیا کی بڑے سے بڑی جنگ میں معصوم بچوں کا قتل اتنا کبھی نہیں ہوا، جنگ عظیم میں بھی نہیں، اور روس اور امریکہ کی جنگ میں بھی نہیں۔ تو یہ اتنی خبیث قوم ہے، ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ انہوں نے تو اپنے نبیوں تک کو قتل کر دیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اتنی ایڈوانس ہے یہ قوم، ان کا استاد تو ہٹلر تھا، اتنا مارا بیٹوں کو، 60 لاکھ یہودیوں کو گیس چمبر میں ڈال کے مارا ہے، اور کچھ کو چھوڑ دیا زندہ، اور کہا میں اس لیے ان کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو کیوں مارا تھا۔ بس اللہ سے دعا کرو، اللہ فلسطین کے مظلوم ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے معصوم بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی خواتین کی حفاظت فرمائے، ان کے بوڑھوں کی حفاظت فرمائے، ان کے جوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں فتح مبین عطا فرمائے۔ تقریباً 2.5 مہینے ہو گئے، ہاں جی، ان کی ایمان کی سطح تو دیکھیے کتنی بلند ہے کہ مسلسل ان پر بموں کی بارش ہو رہی ہے، اور ان کی زبان پہ ہے اللہ اکبر۔ کیا ایمان کی سطح ہے! ہم تو میٹھا کھا کھا کے مسلمان ہیں جی، کیا ایمان کی بلند سطح ہے! اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے، اور کسی کے سامنے گھٹنے بھی نہیں ٹیک رہے، کسی سے رحم کی اپیل بھی نہیں کر رہے۔ سامنے والا بڑا جنگ کرنے کا سے ختم کرنے کو تیار ہو جا، صلح کریں گے، بڑے نہیں، تمہارے کو ٹھکانے تو پہنچا کے پھر ہی ہم جو ہے جنگ بند کر سکتے ہیں۔ کیا ایمانی حوصلہ ہے! ہاں جی، ان کے شہر کھنڈر بن گئے، لیکن ان کے حوصلے ابھی زندہ ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو انہیں یہ زندہ رکھتی ہے؟ وہ ان کا ایمان ہے۔ کاش اللہ ہمیں ایمان کا وہ معیار عطا فرمائے۔ ہم تو بزدل قوم ہیں، میں وہ صاحب دعا کر رہے نا، اپن دعا کر، ہم تو دعا پہ کام چلانے والی قوم ہے، ہاں جی۔ بہرحال جتنا بھی ہے، چلو دعا ہی صحیح ایمان والوں کے لیے ضرور کرنا چاہیے۔ بہرحال تو ایک شاعر نے کہا، امیر مینائی نے کہا تھا، شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ تو یہ آیتوں کا ربط تھا، آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا ذکر ہے، ان کی نافرمانیاں، اللہ کے عذابات۔ تم بولیں گے ہمارے کو کیوں سنا رہے؟ اس لیے کہ اگلی پڑھی پچھلی ہوشیار، ہیں جی۔ جب وہ مستی میں آئے نا، اللہ نے عذاب نازل کیا، ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، اے امت محمدیہ، ہم نے بھی تمہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازا، تمہارے نبی سارے نبیوں کے امام، تمہارا قبلہ سارے قبلوں سے افضل بیت اللہ، تمہاری کتاب تمام کتابوں سے افضل کلام اللہ،
لہذا ان نعمتوں کی قدردانی کرو، شکر گزاری کرو اطاعت کے ذریعے سے، ورنہ اگر ناقدری کرو گے وہی عذاب نازل ہوگا جو نبیوں کی نافرمان اولاد بنی اسرائیل پہ نازل ہوا۔ ان کی نسبتیں بہت عظیم تھی، انبیاء کی اولاد تھی، وہ نبیوں کی اولاد تھی۔ ہم تو ولیوں کی بھی نہیں ہیں، ہاں جی، ہمارے کو تو محنت کرنا ہی پڑے گا نا جی۔ بہرحال آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں نجات کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ آخرت کی نجات کس چیز پہ منحصر ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ قانون سب کے لیے ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان والے ہیں یعنی مسلمان، اس میں مسلمان بھی آ گئے، اس میں وہ بھی آ گئے کہ جو دور جاہلیت میں ایمان والے تھے۔ دور جاہلیت میں جب کہ کفر اور شرک کا دورہ تھا، اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایمان پر قائم تھے۔ مثلا بحیرہ راہب اس زمانے میں ایمان والے تھے۔ اسی طرح سے البراء الشنی، اسی طرح ورقہ بن نوفل، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی اور آپ کی نبوت کی خوشخبری دی تھی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے بھائی ہوتے تھے۔ یہ اس زمانے میں ایمان والے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح زید بن عمرو بن نفیل، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جان حضرت سعید کے والد تھے۔ یہ دور جاہلیت میں بھی ایمان والے تھے، انہوں نے بت پرستی نہیں کی بلکہ بت پرستی کے خلاف انہوں نے توحید اور ایمان کی دعوت پیش کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت سے پہلے ملاقات بھی کی تھی۔ اسی طرح ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایمان والے تھے۔ تو یہ قانون ان کے لیے بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان والے ہیں یعنی مسلمان، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، الذین ہادوا کے بجائے شارٹ کٹ میں یہود کہنا تھا، ہاں جی، والیہود کہنا تھا، مختصر لفظ ہے لیکن اتنا لمبا لفظ الذین ہادوا، جو یہودی ہوئے۔ اصل میں یہودی دو قسم کے تھے، ایک تو وہ تھے جو خاندانی تھے، خاندان بنی اسرائیل کے، اور دوسرے وہ عرب تھے
جنہوں نے دور جاہلیت میں یہودیت کو قبول کیا تھا۔ چنانچہ مدینہ کے جو عرب تھے نا، بت پرست تھے، اوس اور خزرج، اور یہودی جو تھے آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، علم والے تھے، اہل کتاب تھے، تو عرب کے ان پڑھ لوگ ان سے بڑے متاثر تھے۔ چنانچہ جس عورت کے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے تو ایسی عورتیں منت مانتی تھی کہ اب کہ میرا بچہ اگر زندہ سلامت رہے تو میں اس کو یہودی بنا دوں گی۔ چنانچہ بچہ اگر سلامت رہتا ہے تو وہ عورت اپنے بچے کو یہودیوں کے حوالے کرتی تھی کہ میں نے منت مانی تھی اگر بچہ زندہ سلامت رہا تو میں اسے یہودی بنا دوں گی، لہٰذا اس بچے کو تم سنبھال لو۔ یہودی ایسے بچوں کو سنبھالتے تھے، پرورش کرتے اور اس کو یہودی بنا دیتے تھے۔ ایسے کئی بچے عربوں کے یہودیوں کے پاس تھے، یہودی بن گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے تو یہ جو بت پرست عرب تھے یہ حضور پر ایمان لائے، انصار مدینہ کہلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے امن کا معاہدہ کیا کہ ہم ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں، امن سے رہیں گے، اور باہر کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کے تحت مسلمان اور یہودی مدینہ میں امن سے رہتے تھے، لیکن یہودیوں نے بعد میں پرپرزے نکالنے شروع کر دیے اور مکے کے کافروں سے جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان سے ساز باز کی اور ان کو ترغیب دی کہ تم مسلمانوں پہ حملہ کرو، باہر سے، ہم اندر سے کرتے ہیں۔ اس غداری کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہودیوں کے 2 قبیلوں کو مدینے سے تڑی پار کر دیا، جلا وطن کر دیا، قبیلے بنو قینقاع اور قبیلے بنو نذیر۔ بنو قینقاع ہی کے تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی، اور تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، اس نے تو حد کر دی تھی، غزوہ خندق کے موقع پر بغاوت کی تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کے جتنے جنگ کرنے والے مرد تھے حضرت سعد کے فیصلے کی وجہ سے ان سب کو قتل کرا دیا۔ تقریباً 700 سے لے کے 800 یہودیوں کو اللہ کے نبی نے قتل کروا دیا جو جنگ کے قابل تھے۔ یہ سزا تھی غداری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ کے باہر بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے اور یہودیوں کی مشکیں باندھ کر وہاں گڑھوں کے کنارے لا کر ان کی گردنیں ماری گئی اور ان کی نعشیں اس خندق میں ڈال دی گئی۔ یہ سزا تھی ان کی غداری کی اور بغاوت کی۔ باقی 2 قبیلے جو تھے اس سے پہلے جلا وطن کیے گئے تھے، حضور نے ان کو وارننگ دی تھی کہ 10 دن میں مدینے سے نکل جا، اس کے بعد کوئی نظر آیا تو قتل کر دیا جائے گا۔ آخر مجبور ہو کر وہاں سے چلے تو جو ان عربوں کے بچے یہودیوں کے پاس تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ جانے لگے۔ تو اب یہ ان کے جو اماں بابا تھے یہ تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بچے یہودیوں کو دے چکے تھے اور بچے یہودی ہو گئے تھے۔ اب یہ انصار مدینہ نے دیکھا کہ ہمارے بچے یہودیوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے درخواست کی، یا رسول اللہ، یہ ہمارے بچے ہیں،
ہم ان کو زبردستی روکیں گے، ہم ان کو جانے نہیں دیں گے یہودیوں کے ساتھ۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی جا رہے تو جان دیں ان کو، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ تم بولیں گے پھر نمازاں کی زبردستی جماعت والے کیوں کرتے ہیں؟ دین میں زبردستی نہیں ہے، عمل میں زبردستی ہے، ہاں جی۔ تو یہ جو ہے، اگر کوئی کافر مشرک یہودی عیسائی ہے، اسے زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، ہاں جی۔ لہذا دین میں زبردستی نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر انصار مدینہ نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ عرب کے جو بچے تھے وہ یہودی بن گئے تھے، تو اس جملے میں تمام یہودی آ گئے، والذین ہادوا، جو یہودی ہوئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہودیوں کا دین تبلیغی دین نہیں ہے، یہودیوں کی شریعت میں تبلیغ نہیں ہے، اسی لیے آج کل یہودی کسی کو اپنے مذہب میں داخل نہیں کرتے، اور داخل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں عیسائیوں میں ہے، عیسائی مشنریاں تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، تبلیغ کر رہی ہیں ان کے عیسائیت کی، اور جب ان کی حکومت تھی یہاں ہندوستان پر تو باضابطہ انگلستان سے ان کی مشنریاں آتی تھی، مشنری بولے تو جماعت ان کی عیسائیوں کی، اور اس زمانے میں بہت سے مسلمان لالچ کی وجہ سے عیسائی بن گئے تھے۔ تو چاہے خاندانی یہودی ہو یا چاہے بعد میں یہودیت کو اختیار کیا، اللہ نے سب کے لیے یہ قانون بیان فرمایا۔ اچھا، یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، لہذا اسی وجہ سے اس کی جو نسل ہے اسے یہودی کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ کہ یہ لفظ ہادا سے بنا ہے اور اس کے معنی ہیں توبہ کے، چونکہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد موسیٰ سامری کے بنائے ہوئے سونے چاندی کے بچھڑے کی پوجا کی تھی 40 دن تک۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے آ کر وہ بچھڑا آگ میں جھونک دیا تھا اور وہ پانی بن کے پگھل کے بہہ گیا۔ موسیٰ نے کہا یہ معبود ہو سکتا ہے؟ تب انہیں احساس ہوا، کہنے لگے موسیٰ ہم نے بہت ظلم کیا، ذرا اللہ سے درخواست کرو، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی، اللہ میری قوم توبہ کرنا چاہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ قتل ہی توبہ ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، قتل ہی توبہ ہے، بری مجرم کو قتل کر دے۔ 70,000 یہودی اس توبہ کے خاطر قتل ہو گئے۔ جب نعشیں بکھر گئی، روشنی ہو گئی، حضرت موسیٰ نے دیکھا تو کہا یا ربی ہلکت بنو اسرائیل، پروردگار بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا بس
اب قتل کا سلسلہ روک دو، جو قتل ہو گئے میں نے ان کو شہید کا مرتبہ عطا کیا، اور جو باقی بچ گئے ہیں میں نے ان کو یوں ہی معاف کر دیا۔ تو اس وقت یہودیوں نے کہا تھا انا ہدنا الیک، اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ تہود کے معنی آتے ہیں ہلنا، یہ زور زور سے ہلتے نا، تو وہ نماز جب پڑھتے ہیں نا یہودی تو زور زور سے ہل ہل کے پڑھتے ہیں، اسی طرح تورات جب پڑھتے ہیں تو ہل ہل کے پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے مدرسے کے حفظ کے بچے دیکھو، پڑھتے کم ڈلتے زیادہ۔ اچھا نہیں ڈلے تو ان کو یاد بھی نہیں ہوتا بیٹوں کو۔ تو اسی لیے آج بھی دیکھو تم، یہودی جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں نا، ان کی نماز یہ ڈل ڈل کے پڑھتے ہیں، اور جب تورات پڑھتے ہیں خاص طور سے دیوار گریہ کے سامنے، ایک دیوار ہے وہاں بیت المقدس میں، ایک دیوار ہے، حضرت سلیمان کے زمانے میں جو انہوں نے مسجد تعمیر کی تھی اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ تو روم کے بادشاہ نے جب حملہ کیا اس مسجد کو گرا دیا، شہید کر دیا تھا، اس کی ایک دیوار باقی ہے، وہی دیوار ہے جہاں یہودی جا کے روتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ گریہ کے معنی فارسی میں رونے کے ہیں۔ تو وہ ایک دیوار بچ گئی تھی سلیمان علیہ السلام کے ہیکل یعنی مسجد کی۔ یہودیوں کی مسجد کو سینیگوگ کہا جاتا ہے، جیسے عیسائیوں کی چرچ کہا جاتا ہے۔ تو یہودیوں کی مسجد کو سینیگوگ کہا جاتا ہے۔ میں لندن میں تھا، وہاں ایک علاقہ ہے لندن سٹی میں وائٹ چیپل، کسی زمانے میں وہاں یہودی کالونی تھی اور بڑا چرچ ان کا سینیگوگ ہے۔ بعد میں 1948 میں پورے دنیا سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں بسایا گیا، اور مسلمانوں نے اس وقت ان پہ رحم کھایا، لیکن ان کمبختوں نے کیا کیا، تھوڑی زمین رہنے کے لیے دی تھی تو بامنالا دلی وسری تر ہڑو ہڑو پائے پسری، یہاں تک کہ 2/3 ملک کی زمین ہڑپ کر لیے۔ ہاں جی، فلسطین چھوٹا رہ گیا، غازہ پٹی، یہ چھوٹے چھوٹے رہ گئے علاقے، باقی سب پہ انہوں نے قبضہ کیا۔ تو یہ قوم ہے ہی ہے غدار، خائن، نبیوں کا مرڈر کرنے والی قوم، دنیا کی سب سے خبیث قوم ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، سب سے کٹر دشمن اسلام کے، ایمان والوں کے، اللہ نے فرمایا یہودی ہیں، اس کے بعد پھر مشرکین ہیں، بت پرست۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ تیسرے نمبر پہ عیسائی ہیں، یہ بھی ہیں مگر ٹیمپریچر ذرا کم ہے، ہاں جی، صلح صفائی کراتے ہیں، ذرا مسلمانوں سے کسی قدر ہمدردی ہے ان کے دلوں میں۔ اس لیے دیکھو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ایمان قبول کرنے والے عیسائی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں،
اور جب حق بات سمجھ میں آتی ہے نا فوراً اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو اللہ نے فرمایا یہ قانون ان کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے۔ والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارہ یعنی عیسائی۔ قرآن کریم میں عیسائیوں کے لیے عیسائی لفظ نہیں آیا، نصارہ کا لفظ آیا۔ عیسائیوں کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ یا تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو آبائی وطن ہے وہ ناصرہ بستی ہے، ناصرہ، اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے عیسائیوں کو نصارہ کہا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم میں کفر کو محسوس کیا اس وقت آواز لگائی تھی، من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین میں میرا کون مددگار ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے کہا تھا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اسی لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مدینہ کے صحابہ کو انصار کہا جاتا ہے، اسی طرح سے عیسائیوں کو قرآن نے نصارہ کہا، تو یہ قانون ان کے لیے بھی ہے۔ والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، والصابئین، اور چوتھا فرقہ صابئین۔ صابئین صابی کی جمع ہے، صاد الف فا با یا، صابی، میں صحابی نہیں بولا، ہاں جی، صابی، صاد الف با یا، صابی، صابئین اس کی جمع ہے، ایک فرقہ تھا یہ فرقہ، ان کے عقائد کیا تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب میں سے ایک قوم تھی، ایک جماعت تھی، زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ اب ان کے متعلق احکام کے سلسلے میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ کیوں؟ یہ اہل کتاب میں سے ہے۔ اہل کتاب یعنی جن کو کتاب دی گئی، تورات، انجیل، زبور کے ماننے والے، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ آج گھڑی غائب ہے، کیا بات ہے؟ ایک بات یاد رکھو، اہل کتاب یعنی یہودی، عیسائی، وہ اگر کوئی جانور ذبح کرے تو ہمارے لیے حلال ہے۔ کافروں کا ذبیحہ حرام ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کا ذبیحہ اس لیے حلال ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اللہ نے فرمایا تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، یہودی، عیسائی، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ ان کو مسلمان بنانا ضروری نہیں ہے، ہاں کافر اور مشرکہ عورت سے نکاح حرام ہے۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن،
لیکن اہل کتاب عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح کرنا مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اسی لیے بہت سے لیڈراں دیکھو یہودی عیسائیوں سے نکاح کر لیے۔ یہ عمران خان ہے نا کرکٹر، اس کی عورت تھی جمائمہ گولڈ اسمتھ، بڑے باپ کی بیٹی تھی، یہودن تھی وہ۔ عمران خان کی اس سے اولاد بھی ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا کیا تو میں ہو گئی، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح سے یاسر عرفات جو تھے ان کی بیوی عیسائی تھی۔ ارین بات سمجھ میں؟ تم بولیں گے عیسائیوں سے کیسا کر رہے ہو نا؟ اللہ نے اجازت دی ہے، ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو جب عراق فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک صحابی نے ایک یہودن سے اور ایک عیسائی عورت سے نکاح کیا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر نے خط لکھا، فرمان کہ میرا خط پڑھ کے نیچے رکھنے سے پہلے ان عورتوں کو طلاق دے دو۔ اب وہ بھی صحابہ تھے، انہوں نے جواب لکھا، امیر المومنین کیا ان سے نکاح کرنا ہمارے لیے حرام ہے؟ حضرت عمر نے جواب الجواب لکھا کہ میں حلال کو حرام نہیں کہتا، اگر طلاق دینا جائز ہے تو نکاح کرنا بھی جائز ہوگا۔ حضرت عمر نے لکھا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے گھروں میں بے حیائی داخل ہو جائے گی، اس لیے حضور نے فرمایا دیندار لڑکی سے نکاح کرو۔ اسی وجہ سے ایک مسئلہ سمجھو کہ مسلمان مرد کے لیے یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کرنا حلال ہے، لیکن کسی مسلمان عورت کا کسی یہودی یا عیسائی مرد سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ شوہر کا اثر بیوی پہ ہوتا ہے عقیدے اور محبت کے اعتبار سے۔ لیکن حضرت عمر نے فرمایا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا کہ پھر مسلمان عورتیں لڑکیاں بیٹھی رہ جائیں گی۔ ہاں جی، ہمارے کو بہت شوق، میں غیر کو مسلمان کر کے شادی کر لیا، ابے پھر مسلمان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یاد رکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم الامت تھے، امت کی نبض کو جانتے تھے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سابعین کا ذبیحہ حلال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تو ہیں لیکن ان کے عقیدے گمراہ کن ہیں، وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں اور کعبے کی طرف رخ کر کے نمازاں بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، نہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، دو کشتی کا سوار ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب بعض لوگ رہتے کہ سب مذہب سچے ہیں،
راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے نا، منزل ایک ہے اور راستہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا پیغمبروں کو جو راستہ بتایا گیا ہے یہی راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا پہنچتا ہے، راستہ بھی ایک ہے، منزل بھی ایک ہے۔ اسی طرح سے حضرت مجاہد فرماتے ہیں، تم بولیں گے مجاہد کون نہیں ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، یہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سابعین اہل کتاب میں سے ایک قوم ہے، ان کا دین مجوسیت اور یہودیت کے بین بین ہے۔ مجوسی یعنی کافر، آ کے پوجا کرنے والا ہے، مجوسی جسے ہم پارسی کہتے ہیں، ہاں جی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجوسیت اور یہودیت کے درمیان ان کا مذہب ہے۔ اسی طرح سے کلبی کہتے ہیں سابعین اس قوم کا نام ہے جو زبور پڑھتے ہیں، جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ہر دین میں سے کچھ حصہ لے کر ایک علیحدہ دین بنا رکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ قانون ان کے لیے بھی ہے۔ والسابئین، اور جو سابعین ہیں، کیا قانون ہے وہ؟ نجات کا قانون۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو بھی اللہ پہ ایمان رکھے گا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اب تم پوچھیں گے یہاں رسول پہ ایمان کا ذکر نہیں آیا، اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان کا ذکر آیا، تو یاد رکھو اللہ پر ایمان میں رسول اللہ پہ ایمان آ گیا، کیونکہ تمہیں کس نے بتایا اللہ اللہ ہے؟ رسول اللہ ہی نے تو بتلایا، کیونکہ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا اور نہ آخرت کے جنت جہنم کو ہم نے دیکھا، بس رسول اللہ نے فرمایا اللہ ہے۔ ہم نے آپ کی بات پر یقین کر کے ایمان لائے ہیں، تو ایمان باللہ میں ایمان برسالت بھی آ گیا ہے۔ تو جو اللہ پہ ایمان رکھے اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھے، وعمل صالحا، اور نیک عمل بھی کرے۔ نیک عمل بولے تو کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس میں حکم اللہ کا ہو اور طریقہ رسول اللہ کا ہو، یہی بات سمجھ میں؟ ہر وہ عمل جس میں حکم اللہ کا ہو اور طریقہ رسول اللہ کا ہو وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا پورا اجر ان کو ملے گا ان کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آخرت میں جب خبروں سے تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا کہ جا رہا تھا نا، وہ جنت میں داخل ہونا ہے تم کو، تو پہلے ہی جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا، تو آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم، آخرت میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ جنتی ہی ہونے کا پروانہ مل گیا ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، خوف ہوتا ہے آئندہ کے بارے میں، پتہ نہیں کیا ہوں گا، کیسا ہوں گا، تو پہلے ان کو جنتی ہونے کی بشارت مل جائیں گی تو خوف بھی نہیں رہیں گا۔ ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ غم کہتے ہیں پچھلی چیز پر ہوتا ہے، جیسے مکان بنا رہے تھے
اور سوچا تھا مکان پورا ہونے کے بعد ذرا آرام کریں گے، انجوائے کریں گے، اس سے پہلے مر گئے۔ افسوس ہوتا نہیں ہوتا، ارے مکان بنایا تھا، رہنے کا موقع نہیں ملا، بچوں کو پڑھایا، ڈگری جاب لگ گئی بچوں کو، اب سوچا اب کیا ہے، بس اللہ اللہ کریں گے، آرام کریں گے، بچے کی تنخواہ آئیں گی، اس سے پہلے مر گئے۔ افسوس ہوتا نہیں ہوتا، نعمت کے چھوٹ جانے پر افسوس اور غم ہوتا ہے، کسی عزیز قریب کا انتقال ہو جائے، غم ہوتا نہیں ہوتا کہ ہمارا عزیز ہم سے بچھڑ گیا، ہم سے چھوٹ گیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جنت میں ایسی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں گا، وہ چلر نعمت کو بھول جائیں گا۔ جانے گیا تو گیا مکان، ہاں تو سونے چاندی کے اینٹوں کے جو ہے محل اللہ عطا فرمائے گا، تو اتنی نعمتوں سے نوازیں گا کہ دنیا کے نعمتوں کے چھوٹنے کا ان کو غم ہی نہیں ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد پھر فرمائے کہ اور واقعہ بیان مانی کا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہ وقت یاد کرو او بنی اسرائیل جب کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور تمہارے سروں پر پہاڑ کو معلق کیا تھا، وہ وقت یاد کرو۔ کیا تھا واقعہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے، اس میں احکامات بہت سخت تھے، قوم بھی ایسی جیوٹ تھی، ان کو ویسی احکامات ہونا تھا۔ سب سے آسان شریعت، سب سے آسان دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، سب سے آسان۔ ان کے لیے سخت احکامات تھے، ان کی توبہ تھی قتل ہی توبہ تھی، اور ہماری توبہ یہ ہے کہ جو گناہ کرے نا اس پہ نادم ہو اور اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ حضرت گھایاں کر کے 2-4 آنسو ٹپکا دیے نا، اللہ پورے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہماری توبہ بہت ایزی ہے، مگر اتنا بھی نہیں ہو رہا ہمارے سے، ہاں جی۔ اسی طرح سے ان میں سے کوئی اگر چھپا کے رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا تو اس کے دروازے کے اوپر اس کے نام کے ساتھ اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا اور اس کے نیچے اس کا پنشمنٹ لکھا ہوتا، جرمانہ۔ اب لوگ دیکھتے تھے، ارے مول صاحب تم بھی، تو ظاہر بات ہے عزت کا پنجنامہ ہو جاتا نا جی، تو بڑی ذلت اٹھانی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ میں بند مٹھی رکھی ہے، ہاں جی، من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ لیکن لوگ تو دعا کی درخواست کرتے ہیں، حضرت دعا کرو، ابے حضرت کے واسطے دعا کر بیٹھے۔ ایک جگہ تفسیر کو جاتا ہوں میں آندھرا پردیش میں، تو ایک نوجوان پابند ہے، وہ درخواست کرتا، مول صاحب تہجد میں میرے واسطے دعا کرو۔ میں دل میں سوچتا ہوں ابے تو دعا کر، اللہ مجھے تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تہجد نفلہ مولویاں کے بس نہیں ہے، کیونکہ بہت کام ہے ہمارے کو دوسرے، کہ نفلہ پڑھتے بیٹھے تو یہ دوسرے کام کون کرنا جی، یہ دماغ کے کام ہیں یہ، ہاں جی۔ تو بہرحال پڑھنے والوں کو تو پڑھنا چاہیے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن ہمارے کو پریشر نہ کو ڈالو، مول صاحب تم تہجد پڑھتے کیا، ہاں جی، ہمارے کو ٹینشن نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے قرآن کی خدمت میں مصروف ہے،
میں اسے دعا مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں، اور یہ بالکل برحق ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاری کا معاملہ فرمایا، پردہ ڈال دیا۔ جب تک بندہ خود ظاہر نہ کرے اس کے گناہ ظاہر نہیں ہوتے۔ ہاں جی، لیکن ایک بات اور ہے، ایک مرتبہ اللہ معاف کرتا، دوسرا چانس دیتا، تیسری مرتبہ قرارے اللہ اس کو ظاہر کر دیتا۔ حضرت عمر کے پاس ایک چور لایا گیا، حضرت عمر نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے کہا جی حضرت پہلی مرتبہ کرا، معاف کر دو۔ عمر نے کہا نہیں، تیسری مرتبہ کرا تو۔ انہوں نے بولا ہاں تمہارا کیسا معلوم؟ عمر نے کہا اس لیے اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، ستار ہے، بندے کے گناہ کو اللہ فوراً ظاہر نہیں کرتا، پھر کرتا ہے اللہ، پھر معاف کرتا، پھر کرتا ہے، جرأت بڑھ جاتی ہے نا تب اللہ تعالیٰ اس کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے پچھلی امت کے لیے حکم تھا، اگر کپڑے کو گندگی لگ گئی نا، دھونے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا، خینچی سے کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا ہاں جی، اور ہمارے لیے اتنی آسان شریعت ہے، کیسی بھی گندگی رہندے 3 مرتبہ دھو، ہر مرتبہ نچوڑو، وہ کپڑا پاک ہو گیا، چاہے دھبا کیوں نہیں باقی رہتا، اس کا ٹینشن نہیں۔ اگر ویسا حکم ہمارے کو دینا تھا، خینچی سے کاٹ کے پھینکنا، پورے گلیاں میں چندے ہی چندے ہو جاتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا دین و یسر، دین بہت آسان ہے، شریعت محمدیہ بہت آسان ہے۔ اچھا، حضور نے فرمایا انا رحمت مہدات، میں اللہ کی جانب سے عطا کی ہوئی رحمت ہوں۔ تو آپ جو شریعت لائے، اسلام سب سے آسان ہے۔ تم سمجھیں گے بت پرستوں کا بہت ہی آسان ہے، بہت مشکل ہے، روز سنان کرنا پڑتا ہے، سردی میں تو مر ہی جاتے تم، اتنے آئی دیے جمعہ کو جمعہ غسل کرنے والے، اور جی روز نہانے کا بولے تو جان نکل جاتی ہے سردی میں۔ تو سب سے آسان دین، سب سے آسان شریعت وہ شریعت اسلام ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا اس کو تیز کر دے پنکھا، یہ ادھر کا لگا دو۔ ہاں جی، تو بنی اسرائیل جو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے اللہ کی جانب سے، اس میں احکامات ذرا سخت تھے، پڑھ کر سنائے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب پڑھ کر سنائے تو بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ یہ اللہ کی کتاب ہے یا کسی اور کی لے کر آئے، ہمارے کو بھروسہ نہیں ہو رہا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے فرمایا اللہ یہ قوم نہیں مان رہی، کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان میں سے 70 ذمہ داروں کو کوہ طور پہ لے کر آؤ، ہم ان کو قائل کرائیں گے۔ حضرت موسیٰ 70 آدمیوں کو لے کے کوہ طور پہ گئے، اللہ نے ان سے کلام فرمایا کہ موسیٰ میرے نبی ہیں اور یہ تورات میری ہی کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا سنا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کہنے لگے موسیٰ وہ اللہ جو بول رہا کہ دوسرا کوئی بول رہا؟ جب تک اللہ کو ہمارے سامنے لا کر نہ بتا دے ہم تیرا یقین نہیں کریں گے۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی کی کڑک ایسی ڈال دی، پورے کے پورے ایک جھٹکے میں مر گئے۔ 70 لاشیں پڑ گئی وہاں کوہ طور پہ۔ کوہ طور کوئی چھوٹا پہاڑ نہیں ہے، پہاڑی سلسلے کا نام ہے، پورے سلسلے کو طور کہا جاتا ہے۔
اس میں خاص موسیٰ علیہ السلام پہ جو وحی نازل ہوتی تھی نا، اس کو وادی طویٰ کہا جاتا ہے۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، یہ طویٰ۔ تو 70 لاشیں پڑ گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سرانے بیٹھ کے روتے بیٹھے نا، پورے رات روتے رہے، اللہ یہ نادانوں کی وجہ سے تو ان کو عذاب کیوں دیا؟ اگر مارنا تھا ان کو تو میرے کو ان کو پہلے سے مار دینا تھا، میں اپنی ذمہ داری پہ لایا، اور یہ غلطی کرے سزا تو نے دی، اب میں اکیلا جاؤں گا نا، قوم مل کے میرے کو مار دیتی، قوم میرا بھروسہ نہیں کریں گی۔ اللہ رحم کر دے، جان دے، معاف کر دے، ان کو دوبارہ زندہ کر۔ اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ خیر یہ 70 آدمی جب قوم میں آئے، پڑاؤ میں، موسیٰ نے کہا پوچھو تمہارے ذمہ داراں کو، اللہ کی کتاب ہے نہیں ہے تورات؟ انہوں نے کہا بے شک اللہ کی کتاب، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا کیا جتنا آسان ہے اتنا عمل کرو، جو مشکل ہے نہیں کرے تو بھی جمتا ہے۔ کم وقت بدل گئے نا یہاں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، ایسا نہیں مانتے، یہ بازو میں پہاڑ ہے، اٹھا کے ان کے سر پہ لاؤ۔ بازو کا پہاڑ ان کے اوپر لایا گیا اور ان سے کہا گیا پوری کتاب پر عمل کرتے کیا ڈال کے تم کو ختم کر دینا۔ ایک دم پہاڑ اوپر دیکھا تو سجدے میں گرے، اور سجدہ بھی ون سائڈ ہے جی، یہ اوپر دیکھ رہے، سجدہ بھی کر رہے، کہنے لگے سمعنا سمعنا، ہم مانتے ہیں۔ پہاڑ ہٹاتے بولے عصینا، نہیں مانتے جاؤ، کیا کرتے ہیں؟ اتنی بد قوم تھی ہے پوچھو مت، اب بھی پوری دنیا کو جلا کھا رہے ہو نا۔ ہاں جی، اسی کو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ وقت یاد کرو ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو کچھ ہم نے تم کو احکامات دیے ہیں قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو اس میں ہے نا اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد پھر تم بدل گئے نا۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پھر بھی اللہ نے تم پہ اپنا فضل اور اپنی رحمت کی، ورنہ تم تو بڑے نقصان میں پڑ جاتے۔ اس کے بعد پھر انہی یہودیوں کے ایک اور عمل بد کو بیان کیا، نافرمانی کو بیان کیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ ان کی قوم کے کچھ لوگ سمندر کے کنارے پہ رہتے تھے، اور اس بستی کا نام تھا ایلا۔ تو وہاں پر یہ یہودیوں کے کچھ لوگ رہتے تھے، داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کی امت تھی۔ اب ظاہر بات ہے سمندر کے کنارے جو قومیں رہتی نا، ان کا گزر بسر مچھلیوں پہ ہوتا ہے، ہاں جی، جیسے کوکنی ہے دیکھو، ان کا گزر بسر مچھلیوں پر ہے، مچھلی کھاتے، مچھلی بیچتے، تو ان کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ 6 دن تم مچھلیاں پکڑ سکتے ہو، لیکن ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس دن تھا، ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے۔ ہفتے میں ہر قوم کو اللہ نے ایک دن دیا خصوصی عبادت کے لیے،
یہودیوں کو ہفتے کا دن، عیسائیوں کو اتوار سنڈے، اور مسلمانوں کو جمعہ کا دن۔ لیکن مسلمانہ جمعہ کو بھی جو ہے جمعہ جمعرات برابر ہو گئے، مسلمانوں کو برابر دکانیں کھلے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، حالانکہ اللہ نے اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ جمعہ عید المومن ہے، یہ مسلمانوں کی عید ہے، لیکن ہمارے کو سب برابر ہے۔ اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ نے فرمایا، ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اللہ کے ذکر سے مراد خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ ہے۔ ہم کب آتے ہیں نماز کے قریب، ابھی بیان ہی چل رہا ہوں گا، دکانیں کھلے ہوئے شٹر۔ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، لین دین تجارت سب فنش کر دو، بند کر دو۔ اور ہم کیا کرتے، ہوشیار ہیں، ڈیڑھ ہوشیار ہیں۔ ہاں جی، باپ بولتا بیٹا میں ایک کی پڑھ کے آتا ہوں، تو ڈیڑھ کی پڑھ کے آ، دکان کھلی کے کھلی ہے۔ اللہ نے فرمایا ڈیڑھ شانو شٹر ڈالو، پہلے دکان بند کر۔ ہاں جی، وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اچھا کیا بگڑ جائے آدھا گھنٹہ اگر مارکیٹ ہماری بند ہو تو؟ ہاں جی، قوموں کو معلوم پڑے کہ ان کا آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز۔ ہاں جی، جیسے رمضان قوموں کو پتہ چلتا نا، کوفتے بھجے سموسے، ہاں جی، خوشبو آ رہی ہے مسجدوں کے اطراف سے، قومیں سمجھ، ارے مسلمانوں سے رمضان اللہ۔ جمعہ کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح سے یہودیوں کو ہفتے کے دن میں تو سنیچر بولتے اس کو، اب سنیچر بولنا چھوڑ دیے لوگ، اب ہفتہ بول رہے ہیں۔ ہاں جی، تو ہفتے کے دن ان کو اللہ نے مچھلی پکڑنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ خالص عبادت کا دن۔ آج بھی یہودی ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں، کام کاج نہیں کرتے، آج بھی اہتمام کرتے۔ تو پھر اللہ نے ان کو آزمایا۔ آزمائش یہ ہوئی کہ 6 دن مچھلیاں سمندر کے تہہ میں جا کے چھپ کے بیٹھ جاتی تھی، ایک تو بھی دکھنا اوپر، اور ہفتے کا دن آتے ہی پورے مچھلیاں اوپر ایسا اچھلتے تھے۔ اب ان کے دل میں جو ہے بے چینی ہوتی ہے، ارے کل رہنا تھا ہاں جی۔ پھر کیا ہوا؟ اب ہفتے کے دن مچھلیاں تو خوب آتی تھی، لیکن حکم تھا کہ نہ پکڑنا نہیں۔ ایک ڈیڑھ شانہ تھا، ہر قوم میں رہتے اور بہت جلا کھاتے بیٹے یہ۔ تو انہیں کیا کرا، ٹھیک ہے ہفتے کو منع ہے نا، انہیں جمعہ کے دن گل ڈال کے رکھا۔ جمعہ کے دن شام میں انہیں گل ڈالا، وہ گل کو مچھلی لگی، نکالا نہیں، ہفتے کے دن نہیں نکالا، اتوار کے دن صبح ہی صبح جا کے نکال کے لایا، اور جو اس کو جو ہے تڑکا دیا ہے پورے گاؤں میں خوشبو پھیلی۔ لوگ عملے کل تو منع تھا، اتنے جلدی کس کو مچھلی ملی؟ آپ وہ خوشبو سونگتے سونگتے گھر کو آئے نا، ارے تیرے کو اتنی جلدی مچھلی کہاں سے ملی؟ انہیں بولا پرسوں گل ڈال کے رکھا تھا۔ اللہ کے حکم پہ بھی عمل ہوا، مچھلی کی مچھلی مل گئی۔ لوگ عملے واہ کیا اچھا سوچا رہے تو۔ اب کچھ لوگ بھی ایسے ہی کرنے لگے۔ اب ایک مچھلی سے کیا اجلتا جی ان کا، تو بعضوں نے یہ کیا، سمندر کے کنارے حوض بنا لیے، گڑھے بنا لیے، اور سمندر سے نالی نکالی اور وہ اپنے گڑھے میں پہنچا دی۔ اب ہفتے کے دن مچھلیاں جو آتی تھی نا،
وہ نالی کے ذریعے ان کے حوض میں گر جاتی تھی. اب شام میں ان کا ریٹرن جانا ہے واپس، انہوں نالی بند کر دیتے تھے. اب وہ حوض میں رہتی تھی، اب فل کھانے لگے بیٹے. پیغمبر نے ان کو منع کیا، دیکھو نافرمانی نہ کرو. پھر ہر قوم میں اچھے لوگ بھی رہتے نا جی، اچھے لوگ بھی تھے. ان میں جو نیک لوگ تھے انہوں نے منع کیا، دیکھو یاگو کاما نہ کو کرو، عذاب آئیں گا تو مر جائیں گے بے موت بیٹے، یہ ایسا نہ کو کرو. انہوں بولے جاؤ جی مول صاحب تم اپنا کام دھندا دیکھو، عذاب آئیں گا تو ہمارے پہ آئیں گا. بہرحال نہیں مانے. اب یہ لوگ سمجھاتے رہے. پھر یہ سمجھانے والوں میں دو گروپ ہو گئے. جی اب دیکھو ہر جماعت میں دو دو پارٹیاں ہو گئے. کون سی بھی جماعت رہنے دو پارٹیاں. تو ایک جماعت نے کہا ایسی قوم کو سمجھانے سے کیا فائدہ، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ. ایسی قوم کو کئی کو سمجھانا، بس یہ تو اللہ کے عذاب ہی کے انتظار کر رہی ہے، اللہ ان پہ عذاب نازل کرنے والا ہے. تو یہ سمجھانے والوں نے کہا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ہم اس لیے ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے پاس ہم عذر پیش کر سکیں. اللہ ہم ان کو سمجھائے تھے، ہماری ذمہ داری ادا کیے تھے، یہ نہیں مان. اب اس میں تین جماعتیں ہو گئی. ایک تو نافرمانوں کی. اب وہ ہیلا کرتے کرتے انہوں بولے کیا ہوتا دیکھیں گے. پھر دھڑلے سے وہ ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیے مچھلیوں کا، کلم کلی نافرمانی. دوسری جماعت تھی جو ان کو منع کرتی تھی. تیسری جماعت وہ تھی جو منع کر کے تھک گئے تھے اور خاموش ہو گئے تھے، جہاں ان کو سمجھانے کیا فائدہ. اب پھر بھی وہ نہ مانے تو یہ نیک لوگوں نے کہا دیکھو رے بھائی تمہاری وجہ سے کہیں ہم پہ عذاب نازل نہ ہو، اس لیے بیچ میں سے دیوار اٹھا دیں گے گاؤں میں، تمہارا منہ ادھر ہی کالا رند ہے. چنانچہ بیچ میں سے دیوار اٹھا دیے، پارٹیشن کر دیے. اب یہ جو نافرمان تھے دن بھر مچھلیاں پکڑتے تھے، فل کھا پی کے رات بھر دھنگانا کرتے تھے، شور مچاتے تھے. ایک رات ایسی آئی اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا. اب یہ لوگ محسوس کرے کہ رات میں ادھر شور مچاتے تھے روز، آج رات میں شور کی آواز نہیں آ رہی، کیا بات ہے. اچھا صبح ان کا دروازہ بھی نہیں کھلا. تو یہ لوگ تشویش میں پڑ گئے. کچھ آدمیوں کو بھیجا ذرا دیکھو تحقیق کرو. کچھ لوگ دیوار پہ چڑھ کے جب جھانک کر دیکھے ہیں تو وہاں پورے بندراں ہی بندر تھے. اللہ نے ان پہ عذاب نازل فرمایا اور سب کو بندر بنا دیا گیا. کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا تم سب ذلیل بندر ہو جاؤ. اب یہ لوگ گھبرا گئے اور کہا ان پہ تو عذاب نازل ہوا. اس کو کہتے ہیں مسخ کا عذاب. اللہ نے ان کے چہرے بندروں کی طرح کر دیے. تو بولیں گے مطلب صاحب دما نکلے تھے کیا؟ دما نہیں نکلے تھے، ان کے چہرے بندروں کی جیسے ہو گئے تھے اور وہ بات نہیں کر سکتے تھے، بس روتے تھے. تو لوگ اندر اتر کے دروازہ کھول دیے. نیک لوگ جب اندر داخل ہوئے تو یہ جو بندر بنے ہوئے تھے ان کے قریب آتے تھے اور ان کے جسم سے اپنے جسم کو رگڑتے تھے اور روتے تھے آنسو. نیک لوگ کہتے تھے ہم نے اسی دن کے لیے تمہیں ڈرایا تھا، لیکن نہیں مانے، اللہ کا عذاب آ گیا. اس کو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً او یہودیوں تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ تم سب ذلیل بندر ہو جاؤ.
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان میں جو جوان تھے وہ تو بندر بنا دیے گئے اور جو بوڑھے نافرمان تھے وہ سور بنا دیے گئے. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. تو عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے ان میں جو جوان نافرمان تھے وہ تو بندر بنا دیے گئے اور جو بوڑھے نافرمان تھے وہ سور بنا دیے گئے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ تم ذلیل بندر. یہ حکم کون سا تھا؟ یہ بولتے ہی بندر کیسا بن گئے؟ دیکھو حکم دو قسم کا ہے. ایک ہے حکم تشریعی، شریعت کا حکم. اب اس میں اختیار ہے بندوں کو، سزا جزا آخرت میں ہے. اور ایک حکم تکوینی ہے. حکم تکوینی میں اختیار نہیں ہے بندے کو. اللہ کسی بندے سے کہتے بیمار ہو جا، ہونا ہی ہونا ہے. ہاں جی کافر ہی کیوں نہ ہو. انہیں بولا میں تیرے کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا جی. چل بیمار ہو جا بولے تو ہوتا، مر جا بولے تو مرنا پڑتا، چاہے وہ کمیونسٹ کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو. یہ امر تکوینی ہے، اس میں اختیار نہیں ہے بندے کو. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا اس زمانے والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اس میں نصیحت تھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ 8واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا. اس میں وہ واقعہ بیان کیا گیا جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. وہ واقعہ کیا؟ بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے کے. بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اس کا نام تھا عامیل. اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا، وہ تھا فقیر یعنی غریب تھا. اچھا اس مالدار کا اس کے سوا کوئی وارث نہیں تھا کہ اگر وہ مالدار مر جائے تو اس کے پورے مال کا جائیداد کا یہ اس کا چچا زاد بھائی وارث ہوتا تھا. لیکن یہ کمبخت کو صبر نہیں ہو سکا. اس نے سوچا یا بوڑھا مر رہا بھی نہیں، جلدی مر رہا نہیں، کیا کرنا. ایک رات اس نے اس مالدار کو قتل کر دیا، اس کا مرڈر کیا اور راتوں رات اس کی ناش کو لے جا کر دوسری بستی کے سامنے پھینک کر آیا. اب صبح شور مچانے لگا کہ میرے چچا زاد بھائی کا پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اب تک نہیں آئے، بہت دیر ہو گئی، چلو ڈھونڈیں گے. اب لوگ ہمدرد رہتے نا جی، لوگ بولے چلو ڈھونڈیں گے. اب اس کو پری پلاننگ معلوم تھا کہاں ہے سو. اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے اس بستی کے سامنے جب پہنچے تو وہاں ناش مل گئی. اب اس نے شور مچانا شروع کر دیا، ضرور ہے یہ بستی والے قتل کرے ہوں گے. اب وہ بستی والوں پہ الزام لگا دیا. بستی والے بولے ہم کسی کو قتل کرنا، ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا. اب دونوں میں بات اتنی بڑھ گئی، ہاتھا پائی کی نوبت. عقل مندوں نے کہا لڑو نہ کو. پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان کے پاس جائیں گے، یہ کیس ان کے سامنے پیش کریں گے. وہ اللہ سے بات کرتے ہیں، لہذا موسیٰ سے درخواست کریں گے ذرا اللہ سے پوچھو قاتل کون ہے. ہاں جی آسان معاملہ ہے. بہرحال دونوں گروپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ ذرا اللہ سے پوچھو قاتل کون ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی. اللہ نے فرمایا ان سے کہو ایک گائے ذبح کرے
اس کا کوئی حصہ میت کو لگائے تو میت خود زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ شروع میں ہم نے واقعہ بیان کیا تھا، یاد ہوں گا، اب جو ہے آیتوں کے ساتھ ہم اس کو مختصراً بیان کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو۔ اب بعض لوگوں نے کہا اس کے معنی بیل کے ہیں، ڈرنے کیا بات ہے؟ ہاں جی، بخر کے معنی بیل ہے، بخرتن یہ تا مؤنث کی ہے، یعنی گائے۔ حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا اللہ حکم دیتا ہے تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا۔ اب جو قاتل تھا انہیں ڈر گیا کہ اگر ایسا کرے نا میرا بھانڈا پھٹ جاتا ہے، تو اڑنگے لگانے شروع کر دیے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے موسیٰ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہے آپ، ہم تم کو بولے تھے قاتل کا پتہ بتاؤ اور تم بڑے گائے ذبح کرو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا، میں سیریسلی اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، ایسے موقع پہ مذاق کرنا یہ نادانی کی بات ہے اور میں نادانوں میں سے نہیں ہوں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے۔ اب گایاں تو بہت ہیں، اب خالی اتنا پوچھو نا گائے کیسی رہنا، بوڑھی رہنا، بچڑی رہنا کہ جوان پٹی رہنا۔ ما ہی، وہ گائے کیسی ہو؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اور جواب دیا کہ اللہ فرماتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچڑی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی جوان پٹھی ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا گیا ہے ارے عمل کرو رے، خامخواہ اڑنگے کئی کو لگا رہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر یہ شروع میں ہی کوئی بھی گائے ذبح کرتے کافی ہو جاتی، لیکن انہوں نے شرطوں پہ شرطیں لگانی شروع کر دی، اللہ نے بھی پھر شرطیں لگائی، پھر بہت مہنگی پڑی ان کو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہنے لگے موسیٰ ذرا اللہ سے پوچھنا اپنے رب سے کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہونا، کلر کیسا ہونا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ نے اللہ کا حکم سنایا، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ گائے کا رنگ زرد ہو، یعنی زعفرانی کلر کی ہو اور پھیکا نہیں ہونا، فاقع لونہا، گاڑھا رنگ ہو، اتنا پیارا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو خوش کر دے، یعنی خوبصورت ہونا گائے۔ اسی لیے دیکھو قربانی میں اچھے جانور لانا، اللہ تے ڈھار ہڈیاں نکلے ہوئے مسا قربانی ہوتی کیا جی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، راہ خدا میں اپنی سب سے محبوب چیز قربان کرو، یہ اصل نیکی ہے۔ اترا سترا گلا سڑا اور شام کے سالن جو ہے اگر اتر گیا نا پھینکنے جا رہی تو بولتا ارے پھینکو نہ کو، کس کے پیٹ میں جان دے، کہ غریب کو دے دے۔ ہاں جی، خبردار ایسی ویسٹیج چیزیں اللہ کی راہ میں مت دو، بلکہ جسے تم خود پسند کرتے ہو ایسی چیز اللہ کی راہ میں دو۔ ہاں جی، باسی روٹی اترے ہوئے، ابھی نے خیرات کر رہی، چولہے پہ سے گرم گرم اتری ہوئی روٹی فقیر کو دے، اس کے دل سے دعا ملتی۔ ہاں جی، ہاں،
اس لیے حدیث میں ہے پیاسے کو ٹھنڈا پانی پلا. کیا کہ واسطے بولے حضور پیاسا اگر ٹھنڈا پانی پیانا اس کے دل سے دعا نکلتی. اور ہم زبردستی مول صاحب دعا کرو، مول صاحب گینا نہ دینا وازو آرے وازو آ سلام علیکم ابے سلام کر. یہ پھگٹ کے سلام میں بہت ہو گئے بیٹے. تو دعا کرو نہ کو بلاؤ، بلکہ کسی کی ایسی خدمت کرو کہ اس کے دل سے دعا نکلے. یہ بات سمجھ میں؟ ہاں. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہو، زعفرانی کلر، فاقع لونہا، اس کا کلر گاڑھا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو خوش کر دے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے موسیٰ ایسے گایاں تو بہت ہے جی، ذرا اتنا پوچھ لو، لاسٹ سوال، اب کے جواب ملانا ہم برابر کرتے ہیں انشاءاللہ. حضور نے فرمایا انشاءاللہ بولے بلکہ زیادہ شرطیں نہیں لگی. ہاں. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پہ کنفیوز ہو گئی ہے. ذرا اتنا بتا دو وہ گائے کام کرے سو ہونا کیا پھگٹ چر کے کھائے سو ہونا؟ اتنا سوال لاسٹ. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انشاءاللہ ہم ضرور راہ پائیں گے، ہم عمل کریں گے. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے کام کرے سو نہیں رہنا، کھیتی میں نانگر چرائے سو بھی نہیں رہنا، اور کھیتی کو پانی دیے سو بھی نہیں رہنا. پہلے زمانے میں یہ موٹراں نہیں تھے جی، وہ کنویں میں سے پانی ڈول رسی سے نکال کے کھیت میں ڈالنا پڑتا تھا. اب انسان نکالنا بڑا مشکل تھا تو جانور کے ذریعے سے نکالتے تھے. بڑے بڑے چمڑے کے پخال ہوتے تھے، ہاں جی بڑے بڑے، تو وہ کنویں میں ڈالتے تھے اور ایک بیل یا گائے کو وہ رسی بندھ کے گائے اور بیل کو آگے ہکاتے تھے، تو وہ ڈول جو ہوتا تھا نا اوپر آتا تھا، پھر پانی ڈالتے تھے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول، کام کیے سو نہیں رہنا، تثیر الارض، کہ وہ زمین کو جوتے، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو سیراب کرے، یعنی محنت بالکل نہیں کرے سونا. وہ بعض پھرتے نا جی کیا بولتے ہیں کٹھا لیا، ہیں جی خالی پھرتے رہتے، کھاتے پھرتے مسٹنڈے ہو جاتے، گردن ہلتی نہیں بیٹوں کی. کام کرنے والے دبلے پتلے رہتے جی، پسینہ نکلتا تو چربی پگھل کے پسینہ نکلتا. اس لیے مسلمانوں ایدی نکو بنو، محنت کرو. ہاں جی، کیونکہ 50% بیماریاں ایدی ہونے کی وجہ سے لگتی. بہرحال مسلمتن، صحیح سلامت ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو، یعنی لنگڑی نہ ہو، لولی نہ ہو، اندھی نہ ہو، کان کتری ہوئی، سینگ ٹوٹی ہوئی، بلکہ صحیح سالم ہو. اب جب یہ آخری کلیئرنگ آ گئی، قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے ہاں اب تم نے پوری بات کی. فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبح کرنے کو تو کرے مگر کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی بہت جان پہ کرے. اچھا جی، یہ جو گائے کی صفات بیان کی گئی، ایسی گائے اس وقت ایک یتیم بچے کی ملکیت میں تھی. ایک یتیم بچہ تھا، اس کے باپ انتقال سے پہلے ایک گائے کی بچڑی لے جا کے ایک جنگل میں چھوڑ کے آئے تھے اور کہا تھا یا اللہ
یہ امانت میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، جب میرا بچہ بڑا ہوگا اور اس کو لینے کے لیے آئے گا، یہ امانت اس کے حوالے کرنا۔ اللہ کے بھروسے پہ توکل علی اللہ، وہ بچڑی چھوڑ کے اس بچے کے والد آئے اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ اچھا، اس بچے کی ماں کو معلوم تھا۔ اب یہ بچہ جب بڑا ہوا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، بڑا نیک تھا، دن بھر جو ہے جنگل میں جا کے لکڑیاں توڑتا تھا۔ تم بولیں گے فارسٹ والے کیسا توڑنے دیتے؟ پہلے فارسٹ والے کے وجود بھی نہیں تھا، اور جی جنگل اللہ کا ہے۔ اب جو ہے ہر ایک قانونہ بناتے نا جی، یہ نئے نئے قانونہ بن گئے۔ تو وہ بچہ جب بڑا ہوا تو جنگل میں جاتا تھا، لکڑیاں توڑتا، لا کے شام میں بیچتا، جو پیسے ملتے نا مزدوری، اس کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا، اور ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا، اور ایک حصہ اپنے خرچے کے واسطے رکھ لیتا تھا۔ اچھا، رات میں اس نے 3 حصے کر رکھے تھے۔ ایک حصے میں سوتا تھا، رات کے دوسرے حصے میں جاگ کر عبادت کرتا تھا، اور تیسرے حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اب جب بہت زیادہ پریشانی اور غریبی ہوئی تو ماں نے کہا، بیٹے تو پریشان نہ ہو، تیرے بابا نے ایک بچڑی فلاں جنگل میں چھوڑی تھی، اللہ کے سپرد کی تھی، بیٹے اب وہ بڑی ہو گئی ہوں گی، تو جا اور وہاں پر اللہ سے فریاد کر، ایک گائے تیرے پاس آئیں گی، اس کو لے کر آ، بازار میں بیچ دے، جو بھی رقم آئیں گی اس سے اپنی زندگی کو آسان کر دے۔ اس نے کہا اچھی بات ہے۔ وہ جنگل میں گیا جہاں ماں نے بتایا تھا، وہاں آواز لگائی، یا اللہ، میرے والد نے جو امانت یہاں تیرے حوالے کی تھی، میں وہ امانت لینے کے واسطے آیا۔ بس پھر کیا تھا، درخت ہلنے لگے، پتے جھڑنے لگے، اور ایک بڑی خوبصورت طاقتور گائے دوڑتی ہوئی آ رہی، اور آ کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ پہچان لیا، یہ ہے وہ امانت، میرے بابا جو چھوڑ کے گئے تھے۔ بہرحال اس پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا لانے کے واسطے، تو اس گائے کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی۔ تو بولیں گے گائے بھی باتیں کرتے کیا؟ اللہ تمہارے کو بولنا سکھایا، اللہ چاہے تو ہر چیز کو بولنا سکھاتا ہے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، گائے نے کہا، اے اپنی ماں کے فرما بردار بیٹے، میرے اوپر سوار ہو جا، اوپر بیٹھ۔ اس نے کہا نہ، میری ماں نے صرف لانے کا حکم دیا ہے، سوار ہونے کا حکم نہیں دیا، میں نہیں بیٹھوں گا۔ گائے نے کہا، اے اپنی ماں کے فرما بردار بیٹے، اگر میرے کہنے سے تو بیٹھ جاتا نا، تجھے زندگی میں کبھی نہیں ملتی۔ بہرحال اس کو لے کر گھر آیا، ماں نے دیکھ کر کہا، بیٹے یہ وہی ہے، اب بڑی ہو گئی۔ کہا بیٹے تو پریشان مت ہو، اس کو لے جا کے بازار میں بیچ دے، جو بھی اس کی قیمت آئیں گی اپنے گھر خرچے میں تیری مدد ہو جائے گی۔ اور اس نے کہا اچھی بات ہے۔ ماں نے کہا دیکھ، جو بھی سودا ہو میرے کو پوچھ کے بیچنا ہے، یعنی لاسٹ فائنل میرے کو پوچھ کے بیچنا ہے۔ کہا اچھی بات ہے۔ بازار میں لے گیا، بیل بازار میں، ہر گاؤں میں رہتے نا بیل بازار۔ ایک خریدار آیا، اس نے کہا اے لڑکے، یہ گائے بیچ رہا کیا؟ میں نے بولا ہو۔ کہا کتنے میں بیچ رہا؟
ابھی نے زندگی میں کبھی بیچا نہیں تھا نا جی، اسے کیا معلوم کتے کو بیچنا ہے. اور یہ جانوروں کے بیپار میں بہت ہوشیارت ہے بیٹے، بہت ہوشیارت ہے. ہاں جی، وہ کھیڑے والے آتے نا بیچنے کو، ان کو اتنا دیوانہ بناتے، پاگل کر دیتے ان کو. ہاں جی، وہ دستی میں وہ روٹی رکھ کے اس کے سر پہ رکھتے، کھانا چی شپت، کھانا چی شپت. انہیں ڈر کے والے بیچارہ انہیں سستے میں دے دیتا. تو یہ جانوروں کے بیپار میں بہت ہوشیار بیٹے. تو وہ بیپاری نے کہا کتنے میں دے رہا رے؟ تو انہوں نے بولا میرے کو نہیں معلوم، تم ہی بولو کتنے میں لے رہے. انہوں نے بولا 1 دینار میں. دینار اس زمانے میں سونے کے سکے ہوتے تھے. کہا 1 دینار میں. اس نے کہا اچھی بات ہے، ذرا اماں سے پوچھ کے آتا ہوں. انہوں نے بولا اماں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، 2 دینار لے لے ڈبل. انہوں نے بولا اچھی بات ہے، اماں سے پوچھ کے آتا ہوں. انہوں نے بولا ابے دیوانے 4 لے لے. اس نے کہا تم کتنے بھی زیادہ دو، جب تک اماں سے پوچھ کے نہیں آؤں میں نہیں دیتا. اس بیپاری نے کہا اپنے ماں کے فرما بردار بیٹے، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں. تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل میں قتل ہوا ہے اور اللہ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. اور جو صفات بیان کی ہیں نا، وہ صفات صرف تیرے گائے میں ہے. دنیا میں ایک ہی گائے ہے یہ. اللہ نے جو صفات بیان کی ہیں نا، ویسی صفات والی گائے بس یہی ہے. وہ آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک. تو مجھے یہ بتانا ہے کہ ان کو گائے سستے میں نہیں دینا، سستے میں نہیں دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے، ذرا اماں سے پوچھ کے آتا ہوں. گھر کو آیا کہ اماں ایسا ایسا ہے کہ فرشتہ آیا ہے. اس نے کہا اپنی گائے جو ہے نا، بنی اسرائیل کو اس کی ضرورت ہے. فرشتہ بولا سستے میں نہ کو بیچو، کیونکہ ان کو تو خریدنا ہے. ماں نے کہا بیٹے ذرا جا کے پوچھ فرشتے کو ہم کتنے میں بیچنا ہے، قیمت بھی بول. آیا کہا اماں بول رہی کتنے میں بیچنا ہم. فرشتے نے کہا اس گائے کے چمڑے میں جتنا سونا آتا، سونا بولے تو کھانا سونا نہیں، چاندی سونا. گائے کے چمڑے میں جتنا سونا آتا اتنی قیمت پہ گائے بیچنا، اس سے کم میں نہیں. یہ کہہ کر فرشتہ چلے گیا. اب انہوں انتظار کر رہے ہیں. اب وہ بنی اسرائیل بیٹے گروپ میں ہر گاؤں میں، ہر بیل بازار میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گاؤں میں آئے. تو یہ گائے ان کو نظر آئی. انہوں بولے یار یہی ہے وہ. ہاں جی، جوان پٹھی بھی ہے اور کلر بھی زرد ہے اور گاڑھا خوبصورت کلر. اور یہ محنت کرے سو نہیں ہے، یہ بھگڑ چر کے کھائے سو ہے. یہی ہے. تو آ کے اس لڑکے سے انہوں نے کہا اے لڑکے یہ گائے بیچ رہا کیا؟ انہوں نے بولا ہو. کتنے میں بیچ رہا؟ انہوں نے بولا اس کے چمڑے میں جتنا سونا آتا ہے اتنا سونا دیتے ہوں گے تو گائے بیچتا ہوں. انہوں نے بولا ابے تیرا دماغ خراب ہے کیا بیٹے، اتنی قیمت رہتی ہے کیا؟ انہوں نے بولا مال میرا ہے، لینے والے تم ہیں. ہاں جی، لینے کا ہے تو لے، نہیں تو چل جاؤ. آپ ان کو تو لینا ہی لینا تھا نا جی. اللہ نے اس کو فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. او بنی اسرائیل یہودیو، تم نے ایک آدمی کو قتل کیا اور قتل کا الزام ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. جو تم چھپا رہے تھے نا
اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے حکم دیا کہ یہ گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ یا تو دم یا اس کی زبان اس مردے کو لگاؤ، وہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام خود بول دیں گا۔ ایک نمونہ تھا یہ، اللہ نے بتایا کہ اس طرح اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بہرحال انہوں نے بولا ایک پیسہ بھی کم نہیں، اس کے چمڑے میں جتنا سونا آ سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے وزن کے برابر سونا تول دو تو دیتا ہوں۔ انہوں نے بولا بھائی تیرا دماغ خراب ہے بیٹا، اتنی قیمت رہتی کیا؟ انہوں نے بولے لینے گیا تو لینے تو چل جائیں سے۔ بہرحال اتنے رقم دینا پڑا اور اس کے بعد اس کو ذبح کیا۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کرنے کو تو ذبح کر دیے لیکن بہت جان پہ کرے۔ ہاں جی، اچھا لے گئے اور اس کو ذبح کیا اور اس کا کوئی حصہ اس میت کو لگایا۔ ٹچ کرتے ایک دم پھٹ بول کے اٹھ کے بیٹھا نا انہیں، اور جہاں پہ اس کو مارا تھا نا وسترا، زخم ابھی تازہ تازہ اس سے نکل رہا تھا، خون نکل رہا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا انہیں اور اس نے کہا میرا قاتل میرا چچا زاد بھائی ہے۔ بس اتنا بولا، پھر گرا اور ہمیشہ کے واسطے مر گیا۔ خالی اتنا بولنے کے واسطے زندہ ہوا تھا۔ اب لوگاں بولے اب ایک کمینے پوچھ مار کے بیٹے ہمارے کو اتنا پریشان کر دیا۔ انہوں نے بولا ہٹ، میں نہیں مارا، یہ میرا چچا زاد بھائی جو ہے نا مر کے زندہ ہو کے بھی جھوٹے باتاں کرائے نے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، ایسے واقعے کے بعد بھی او بنی اسرائیل، او یہودیو، تمہارے دل تو سخت ہی رہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، سختی میں مثال دی جاتی ہے پتھر کی۔ جیسے کسی کا عزیز انتقال کر جائے، انہیں رو رہا نہیں، لوگوں مطلب ہے کیا پتھر کا کلیجہ ہے کیا بیٹے؟ ہے جی، سختی میں مثال پتھر کی دی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ یہودیوں کے بنی اسرائیل کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ایک مردہ زندہ ہوا، دنیا میں تعجب کی بات ہے، تعجب کا واقعہ، لیکن پھر بھی جو ہے اس نے کہا انہیں مر کے زندہ ہو کے بھی جھوٹ بولا، میں قتل کراچ نہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے، کیونکہ پتھر کو سخت بولتے نا اپن، لیکن پتھر میں بھی اثر قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی، اور پتھروں کی 3 قسمیں اللہ نے بیان کی اثر قبول کرنے کے اعتبار سے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یقیناً بعض پتھر وہ ہیں جن سے نہریں جاری ہیں، پتھروں سے دریا بہتی ہیں۔ اب یہ گنگا جمنا ہے نا جی، ہندوستان کے مشہور دریا، کہاں سے نکلتے؟ آسمان سے ٹپکتے کیا؟ نہ، پہاڑوں سے نکلتی ہے، پہاڑ پتھر ہی رہتا نا جی۔ گنگا نکلی ہے گنگوتری سے، جمنا نکلی ہے جمنوتری سے، تو یہ پتھر کے اندر قبولیت کا ایسا اثر ہے کہ اس سے پانی نہیں، اس سے تو نہریں جاری ہیں۔ انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے نا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، دل نرم ہوتا ہے تب آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، ہاں جی۔ تو آنسو کا نہ بہنا یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔
اور اللہ ایسے سخت دلوں پہ رحم نہیں فرماتا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر ایسے ہیں کہ اس میں سے نہریں تو جاری نہیں ہوتی، لیکن ان میں بھی تاثیر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی کہ بعض پتھر وہ ہیں جب پھٹ جاتے ہیں تو اندر سے پانی نکلتا ہے۔ ایسے بورنگ مارتے نا تم، ہاں جی، وہ بورنگ مشین رات بھر بم مار دی، صبح تم جا کے پوچھتے ارے پانی لگا کیا، تو مارنے والا بولتا علی دھواں نکل رہا، کیوں کہ پاشان لگ گیا، پاشان بولے تو پتھر لگ گیا ہے، لوگا مطلب کوئی بات نہیں ہے، وہ پاشان کٹتے ہی اندر سے پانی نکلتا، دیکھو جی ویسے ہی ہوتا ہے۔ جب بورنگ جو ہے نا اس پتھر کو کاٹ دیتی ہے نا تو پانی کا فوارہ 50 فٹ تک پانی اچھلتا ہے، ایک دم فرر بول کے پانی، یہ پتھر کے اندر سے نکلا ہے پانی۔ لیکن یہ بنی اسرائیل اتنے سخت دل ہو گئے تھے، ایسے واقعے کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر وہ ہیں جب پھٹ جاتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تیسری قسم پتھروں کی وہ ہے اس میں سے نہریں بھی جاری نہیں ہوتی، پانی بھی نہیں نکلتا، وہ پہاڑوں پہ ہوتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے اوپر سے لڑک کے نیچے گر جاتے۔ تم سنتے نا فلاں جگہ تودے گر گئے، ہاں جی پتھرے کھسک گئے، کیوں گرتے ہیں اوپر سے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ آیت سے یہ بات معلوم ہوئی ہر چیز میں جان ہے، جب تک وہ اپنی اصل سے جڑی ہے اس میں جان ہے۔ ٹہنیاں جب تک درخت سے جڑی ہیں اس میں جان ہے، کٹ گئی اور اس کی جان ختم ہو گئی۔ پتھر جب تک پہاڑ سے جڑا ہے اس میں جان ہے، پہاڑ بڑھتا ہے، ہاں جی، لیکن اس کی بڑھوتری بہت دھیمی ہوتی ہے، سال میں جا کے 1 فٹ یا 2 فٹ بڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک پہاڑ ہے، بچپن سے دیکھ رہا ہوں میں، ہاں جی، انہیں زمین سے تھوڑا اوپر تھا، اب ذرا اتنا ہو گیا، انہیں بڑھ گیا۔ تو پہاڑوں کی بڑھوتری بہت دھیمی ہوتی ہے، اس سے ذرا اسپیڈ میں درخت بڑھتے ہیں، ہاں جی، اور اس سے اسپیڈ میں انسان کے بچے بڑھتے ہیں۔ دوست کے گھر کو گئے بہت زمانے کے بعد، وہاں بڑے بڑے بچے ہیں، تو بولتے یہ کون ہے؟ ارے یہ بچہ ہے، اتنے جلدی بڑھا، اتنا تھا میرے سامنے، ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہاڑوں میں بھی، پتھروں میں بھی تاثیر ہے، اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن یہودی اتنے سخت دل ہو گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے بندوں کو، گناہ پہ فوری سزا نہیں دیتا، اللہ ڈھیل دیتا، آج نہیں تو کل سدھرے گا بندہ، جب سدھرنے کا چانس ختم ہوتا ہے نا تب اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے۔ بہرحال مدینے میں یہودی رہتے تھے اور یہ عرب کے قبائل سے ان کی پرانی دوستی تھی، تو انصار مدینہ کی خواہش ہوئی کاش کہ یہ یہودی ایمان لائے تو بہت اچھا ہوتا۔ اللہ نے اس پر آیت نازل فرمائی، ان سے کیا توقع کر رہے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم توقع رکھتے ہو یہودی تمہارے کہنے کی وجہ سے ایمان لائیں گے؟ نہ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ان سے توقع نہ کرو، یہودی بڑے سخت، ان میں سے گروہ وہ ہے جو اللہ کے کلام کو سن کر اس میں تبدیلی کر دی،
وہ 70 آدمی کوہ طور پہ گئے تھے نا، وہاں سن کے بھی آ کے الٹے باتیں کریں یہاں. ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا جتنا آسان ہے عمل کرو، مشکل ہے تو نہیں کرے تو بھی جمتا. اللہ نے فرمایا یہ وہ خبیث قوم ہے. کیا ان سے توقع رکھتے ہو ایمان لائیں گے تمہاری وجہ سے؟ ایک بات یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر سب سے زیادہ تعداد ایمان لانے والوں کی بت پرستوں کی تھی، کافر و مشرکوں کی تھی. اس کے بعد اس سے کم عیسائیوں کی تھی، اور سب سے کم یہودیوں کی تھی. حضور کے زمانے میں ایمان لانے والے یہودیوں کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں تھی. ہاں جی، اور یہ بت پرست جو ایمان لائے تقریباً 1,24,000 تھے. یہ جو صحابہ بنے یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ بت پرست قوم سے آئے تھے. اس لیے کافر اور مشرکوں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں. ہاں جی، ان پڑھوں کے دل نرم ہوتے ہیں. اس لیے ان کو اخلاق کے ساتھ دعوت دو، ضرور قبول کریں گے. ہاں جی، ہاں. اگر ایسی قوم سے دشمنی کرو گے تو دعوت کس کو دو گے؟ اسلام کی. ہاں جی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. جس قوم کو اسلام کی دعوت دینا ہے اس قوم سے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو، احسان کا معاملہ کرو. احسان لو مت. تم بھکاریوں کی اولاد نہیں ہو، تم سخیوں کی اولاد ہو. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی. دیتا تو اللہ ہے، میں تقسیم کرنے والا. ہے جی، تم اس نبی کی امت ہو جس نبی نے دنیا کو عطا کیا ہے، اور تم بھیک مانگتے بیٹھے. فلاں پارٹی ہے تو ہمارا کام ہوگا. اللہ سے تعلق صحیح کرو. توکل اللہ بھی کوئی چیز، ہاں تدبیر کر سکتے ہیں، تدبیر کر سکتے ہیں، لیکن توکل اللہ پہ. تدبیر اور توکل میں فرق ہے. تدبیر کا حکم دیا گیا لیکن توکل صرف اللہ پہ. اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا بندے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کہاں ادھر ادھر سر مارتے پھر رہے ہو؟ آؤ اللہ کے در پر، اللہ سے مانگو، ضد کر کے مانگو. بچہ ضد کر کے ماں سے مانگتا نا، کتنے بھی کٹر کلیجے کے مارندے ہے، آخر جو ہے رحم آ ہی جاتا ہے اس کو. اے بات سمجھ میں؟ پہلے مارتی جھاپڑا، بعد میں پھر ہی سینے سے لگا کے پھر روتے بیٹھتی. تو ایسا نہیں کرتا میں کئی کو مارتی تھی. مارنا کئی کو تھا پھر. ہے جی، وہ اللہ جو ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. کبھی حالات کے 2-3 جھاپڑا بھی مارتا ہے، کبھی کرونا بھی دے دیتا تمہارے کو، اور پھر اس میں سے بھی بچا لیتا ہے. لوگ ہاں موت کی ڈر سے دور دور نمازاں پڑھ رہے تھے، ایک ہاتھ دور. اور بعض مسجدوں نے باضابطہ وہاں پہ نشانیاں بنا دیے تھے، تم یہاں رہنا. تم وہ کھو کھیلتے نا، کھو، ایسی نماز پڑھ رہے تھے. ہماری مسجد میں نہیں پڑھے. آدمی 4-5 ہی رہتے تھے، مگر بالکل کاندھے سے کاندھا ملا کے مرنے کا تو نماز میں مرے تو سیدھا جنت میں چل جاتے. آؤ جی، لوگ بولے سعودی میں ایسا پڑھ رہے. میں بولا سعودی کیا پیغمبر ہے کیا؟ کون ہے سعودی؟ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں. یہی بات سمجھ میں؟ ہاں. اچھا، لطف کی بات ہے، جتنے احتیاط کرے نا اتنے مر گئے. تو تدبیر الگ ہے، توکل الگ ہے. تدبیر کرو،
لیکن توکل اللہ کے ذات۔ ہاں جی، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہودیوں نے جب دیکھا کہ سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمانوں سے، پالیسی بدلی انہوں نے، کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، لیکن دل میں اسلام دشمنی رکھو۔ ایسا کچھ عرباں جو تھے نا، ان کے مفاد پورے نہیں ہوئے، انہوں نے بھی یہ پالیسی اختیار کی، منافق بن گئے۔ جب مسلمانوں سے ملتے تو دعویٰ کرتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے کہتے ہم بھی ایمان والے، اور کبھی کبھی باتاں میں راز کے باتاں بول دیتے تھے۔ مسلمان پوچھتے اچھا تم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا یہ بتاؤ ہمارے نبی کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے کیا؟ وہ کہتے ہے، اور تم جو ہے نا اپنے اسلام پہ قائم رہنا۔ اب بعد میں اس کی بوما بم ہوتی تھی تو وہ یہودیاں ان کو بلا کے بولتے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اپنے راز کے باتیں ان کو کیوں بتلا رہے ہیں؟ ورنہ اللہ کے سامنے حجت میں تم پہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ ان کو معلوم تھا، پھر بھی جو ہے یہ دشمنی کرتے رہے۔ کیا جواب دوں گے؟ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، قالوا، تو کہتے ہیں اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم کیوں بتا دیتے ہو ان مسلمانوں کو وہ باتیں جو اللہ نے تم پہ ظاہر کی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تو اس کی وجہ سے کہیں وہ اللہ کے پاس تمہارے پہ حجت پہ غالب نہ آ جائے، حجت میں غالب نہ آ جائے، تمہارے کو عذر باقی نہیں رہیں گا۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ اللہ نے فرمایا انہوں کتا بھی چھپائے تو چھپتا کیا ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے اس کو بھی جو وہ چھپا رہے ہیں اور اس کو بھی جو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہاں، وقت پہ سزا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو ان آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً فلسطین کے ایمان والوں کی حفاظت فرما، ان کو فتح مبین عطا فرما، ان کے دشمن کو نیست و نابود فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی خیر کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جتنے شرور و فتنوں سے حفاظت چاہیے ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک